بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرش پاک پر ہونے والے ہولناک مناظر کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو ایک عرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیں۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے، اور ابھی آپ ممبر پر سے اترے ہی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے، اور 8 دن مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب دوسرے جمعے کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہیں عرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، امکانات منہدم ہو گئے اور مال مویشی غرق ہو گئے، لہٰذا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا۔ حضور اقدس کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ امام الہی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کان میں ایک اور بات کہی تو وہ ہنسنے لگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دریافت فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور اقدس نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی بھی اس بیماری میں وفات پا جاؤں گا، اور یہ سن کر میں فرتے غم سے رو پڑی، اور پھر فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی۔